امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 16 سال لگائے ہیں اس کی تدوین میں، لیکن 16 سال صرف اسی کام پر نہیں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں۔ 1000، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، 1080 اساتذہ سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں، 1080 اساتذہ سے، اور ان سے ڈائریکٹ 90,000 طلبہ نے بخاری پڑھی، ان سے ڈائریکٹ۔ تو 16 سال سفر و حضر کے اندر وہ اپنے حدیث کے مجموعوں کو دیکھتے رہے، حدیثوں کو چنتے رہے، ٹک لگاتے رہے، نشان کے دیکھے بہتر سے بہتر سند کیا ہوگی، صحیح سے اصح حدیث کون سی ہوگی، اس کے انتخاب میں انہوں نے 16 سال لگایا۔ اب عام طریقے سے مدارس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، ولا ازکی نفسی الا اللہ، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرتا ہوں، تعریف سب اللہ کے لیے ہے، لیکن عام حالات یہ ہے کہ صاحب جو لائق نہیں ہیں وہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی، میں یہاں حدیث صحیح بخاری کی دونوں جلدیں اور فقہ اور عقیدے کی بعض گھنٹیاں میں انشاءاللہ سنیچر سے بدھ تک یہاں پر لیا کروں گا، 3 گھنٹی کے حساب سے۔ مجموعہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ارادے کو تعلق لگایا کہ کوئی صحیح مجموعہ میں لکھوں گا، تو ایک ارادہ تو یہ پہلے پیدا کر لیا تھا، اور اس ارادے کو تقویت تب ملی جب استاد محمد بن اسحاق الحنظلی، جو مشہور ہے ابن راہوی کے نام سے، دعوت کو قبول کیا ہے، تو آج سے یہ باضابطہ آپ کے مدرسے کے بحیثیت شیخ الحدیث مقرر کیے گئے ہیں، اور آج سے آپ کے لیے آپ کے سامنے درس دیں گے۔ آج اس کا ابتدائی اور افتتاحی دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ مدارس اور مساجد جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اسلام کے محفوظ قلعے ہیں، ان کی بقا اسلام کی بقا پر موقوف ہے۔ انہی اداروں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہے۔ مسلمان ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنی حیت اور شناخت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مساجد اور مدارس کی حفاظت کریں، ان کی تعمیر و ترقی میں ہم لوگ مل جل کر سب حصہ لیں اور اس کو بڑھانے چڑھانے کی کوشش کریں۔ مدارس کی زندگی میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شوال کا مہینہ مدارس کے ذمہ داروں کے لیے بھی اور طالبان علوم نبویہ کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مدارس کے ذمہ دار 10 شوال یا 5 شوال کو اپنا ادارے کا دروازہ کھول کر طالبان علوم نبویہ نئے اور پرانے سارے لوگوں کا فراخ دلی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور طالبان علوم نبویہ اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے علاقے اور اپنے رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر کے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مختلف مدارس، معاہد، کلیات کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنی علمی تشنیعی اور پیاس ملاتے ہیں۔ انہی اداروں میں سے یہ قدیم ادارہ آپ کا مدرسہ اسلامیہ گھوارہ مدھوبنی بھی ہے، جو تقریباً کم و بیش 100 سال سے زیادہ کی مدت سے طالبان علوم نبویہ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں تعلیم، تعلم، درس تدریس، دعوت و تبلیغ اور بچوں کی تربیت کا انتظام ہے، بچوں کو بنانے اور سنوارنے کا یہاں اچھا انتظام ہے۔ ماہرین اساتذہ فن کی موجودگی میں ذمہ داران مدرسہ مل جل کر آپ طالبان علوم نبویہ کی علمی تشنیعی کو بڑھانے اور آپ کو سیراب کرنے کے لیے رات و دن لگے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں آپ کی سہولت کے لیے تعلیم و تعلم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے سارے وسائل موجود ہیں، اور اپنی بساط بھر ہر ممکن ذمہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی سہولت پہنچایا جائے اور آپ کے تعلیمی جو وسائل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے فراہم کیا جائے، تاکہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں اچھے ماحول میں ماہرین اساتذہ، ماہرین فن اور اساتذہ کی نگرانی میں آپ اپنی علمی تشنیعی اور پیاس بجھا سکیں۔ اس کے لیے ہم لوگ پابند عہد ہیں، اس کی تعلیمی ترقی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور برابر میری کوشش یہی رہتی ہے اور تمام ذمہ داروں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ یہاں بچوں کے ساری سہولتوں کے ساتھ اچھی تعلیم ہو، تعلیم کا معیار بڑھایا جائے۔ اسی کے تعلق سے اسی فکر کو اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، اور ہم نے اپنے فاضل دوست
مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، جو تقریباً کم و بیش 30 سے 40 سال تک وزارت الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب کے اس پر منحا پر ہندوستان کے مختلف مدارس میں اور اخیر وقت میں ایک طویل مدت آپ نے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ میں وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے آپ نے اپنی تدریسی اور دعوتی خدمات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ ان دنوں دارالعلوم محمدیہ سلفیہ سے متقاعد اور ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ اپنے گھر پر تھے۔ میں نے آپ لوگوں کی خاطر اور اس مدرسے کی تعلیمی معیار کو بڑھانے کی خاطر میں نے اپنے فاضل دوست اور اپنے بھائی سے میں نے گزارش کی کہ آپ اپنی صحت کا باقی مادہ حصہ، اپنی زندگی کا باقی مادہ حصہ آپ مدرسہ اسلامیہ کے لیے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، میرے اس خیر خواہانہ مشورے کو قبول کیا اور میں قبول کرتے ہوئے آپ کے لیے اور اساتذہ کی یہاں تاکہ علمی ماحول بنے، اساتذہ ان سے ان کے علمی تجربات، دعوتی جو ان کی رہنمائی ہے اور تدریسی جو ان کی خدمات ہیں، ان کی جو صلاحیت ہے عالمی پیمانے پر ہندوستان میں مشہور عالم دین کی حیثیت سے جو آپ کی شناخت ہے، آپ کی اس تجربے سے، آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کی خاطر ان کو مجبور کیا یہاں آنے پر، اور آپ نے میری دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو آج سے یہ باضابطہ آپ کے مدرسے کے بحیثیت شیخ الحدیث مقرر کیے گئے ہیں، اور آج سے آپ کے لیے آپ کے سامنے درس دیں گے۔ آج اس کا ابتدائی اور افتتاحی دن ہے، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس مل بیٹھنے کو اور ہماری ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم اور تمام اساتذہ جو مل جل کر اس ادارے کی تعمیر و ترقی اور تمام اراکین جو اس مدرسے کے ساتھ بے خائی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں اپنا تعاون ہر طرح کا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کی یہ تھوڑی سی محنت جو ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے فاضل دوست کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ تمام اساتذہ اور طلباء ان کی معیت میں دعوتی اور تدریسی میدان میں ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ناظرین مدرسہ، فاضل گرامی قدر جناب شیخ حافظ صغیر احمد محمد عیسیٰ مدنی حفظہ اللہ، جناب شیخ مولانا حافظ ضیاء الرحمن صاحب، اور ہمارے عزیز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، جیسا کہ ناظم صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں میری آمد کی غرض و غایت انہوں نے بتائی، اور بلا شبہ بلا کسی تملق کے میں یہ بات اللہ کے گھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو تدریس سے سبکدوش کر دیا تھا۔ سبکدوشی کے بعد میں نے یہ اعلان کر دیا تھا تحریری شکل میں کہ اپنے مدرسے میں انتظامی طور پر تعلیم و تدریس کا کام انجام نہیں دوں گا۔ آن لائن میرے دروس رہیں گے، مساجد میں دروس رہیں گے، عام عوام کے لیے جمعہ کے خطبات ہوں گے اور جلسوں میں شرکت ہوا کرے گی، مگر حافظ صاحب کی تعلیم سے، طلباء سے، اپنے مدرسے سے، خود میری ذات سے جو ان کی محبت ہے، جو ان کا لگاؤ ہے، اس نے یہ تمام چیزوں نے مجھ کو ان
کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے مجبور کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا تدریسی جو سفر پھر سے نئے سرے سے مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھگواڑہ بھدونی بہار میں شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فاتح خیر بنائے اور میری ذات کو خود میرے لیے، آپ سب طلباء کے لیے، ادارے کے لیے مفید بنائے، اور اللہ رب العالمین اس مدرسے کی شہرت اور اس کی مقبولیت میں اضافہ کرے، اس کی عظمت رفتہ کو اور اس کے روشن ماضی کو اللہ تعالیٰ پھر سے قائم کر دے۔ میں انشاءاللہ اپنی بساط پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کی روشنی میں آپ طلباء کو زیر تعلیم سے، تربیت سے آراستہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے حسن توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام پر، ہر قدم پر ہمارا حامی و ناصر۔ میں سچی بات یہ ہے کہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، مجھ کو حافظ صاحب نے ناظم جامعہ مدرسہ میں شیخ الحدیث کے لقب سے ملقب کیا۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں، حدیثیں تو میں نے پڑھائی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، بخاری، اور بخاری تقریباً 22، 24، 25 سالوں سے پڑھاتا آ رہا ہوں پہلی جلد، لیکن میں شیخ الحدیث کہلانے کا مستحق نہیں ہوں۔ تاہم جب یہ ذمہ داری انہوں نے میرے ساتھ ڈالی ہے تو ہم آپ تک انصاف کے ساتھ، بھی امانتداری کے ساتھ، محنت اور مطالعے کے بعد آپ تک صحیح علم، عظیم ترین کتاب صحیح بخاری کا پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز طلبا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک وحی ہے، جس کو ہم لوگ علمی اصطلاح میں وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو وحی متلو کہتے ہیں، جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث رسول وحی ہے، لیکن یہ غیر متلو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن یہ بھی وحی ہے، کیونکہ دین کی تشریح اور دین کی توضیح حدیث کے ذریعے اللہ نے ہی فرمائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن مجید جو تذکیر اور موعظت کی کتاب ہے، تاکہ آپ اس کو اپنے قول و عمل کے ذریعے، اپنے حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے۔ تو یہ حدیث جو ہے کلام الہی کا بیان ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اللہ کی شریعت میں، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کر سکیں اور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ وہی ایک غیر متروک یعنی سنت کی تدوین و اشاعت میں محدثین کرام نے جو انگریزی کی ہے، جو جافشانی کی ہے، وہ ایک بڑا موضوع ہے، اور اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے حقیقت میں لوگوں کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت مسلمہ سے محدثین کرام کو، فقہاء اعظام کو رحمہ اللہ اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن محدثین اور فقہاء کے درمیان جو مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ جگ ظاہر ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، رئیس الفقہاء ہے، اور امام بخاری کی فقاہت اس حدیث کے اندر جو انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے حدیثوں پر، اور حدیثوں سے جو اہم مسائل فقہیہ اور شرعی حکم کا استنباط کیا ہے، یہاں بڑے بڑے فقہاء کی عقل حیران ہے، اور لوگ انگشت بدندان ہیں کہ کتنی ڈیپ اور کتنی گہری نظر امام صاحب کی حدیثوں پر اور مسائل دینیہ کے اوپر تھی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں فقہ البخاری کی طرح جو ہوا بھی امام بخاری کی فقاہت سمجھ نہیں ہوتی تو ان کے ترجمۃ الباب کو دیکھیں۔ بہرحال یہ حدیث کے منتہی طلبا اس کو پڑھتے ہیں، اور دواوین سنت میں جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع و اجل بزرگ ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے، اصح الکتاب کتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری۔
دنیا اسلام میں قرآن مجید کے بعد اس سے زیادہ صحیح کوئی مجموعہ حدیث نہیں. یہ مجموعہ اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ امت آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرے. چنانچہ آپ کے سامنے ذکر آئے گا. میں کچھ تمہیدی باتیں کتاب اور صاحب کتاب کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. وہ ترتیب بڑھاتے ہیں بس اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ پھر نوٹ کریں گے ہماری طرف سے کاپی کر لے کے آئیں گے. تو یہ صاحب کتاب کا نسب یہ ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ. محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری. یہ بردزبہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، کسان کو کہتے ہیں. کسانی کاشتکاری ان کا آبائی پیشہ تھا اور وہ فارسی تھے، آتش پرست تھے. ان کے جد اجد پردادا جو المغیرہ ہے وہ والی بخارا یمان الجعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے نسبت ہے الجعفی. اور ان کے دادا ابراہیم کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے کہا کہ ان کے دادا کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی. البتہ ان کے والد جو ہے اسماعیل محمد بن اسماعیل، دیکھیے نام بھی بڑا آسان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد رکھیے. آپ کا نام محمد ہے، کس کی اولاد سے ہے؟ اسماعیل کی اولاد سے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسماعیل کی اولاد ہے حضرت ابراہیم کی. دیکھیے اسی پیٹرن پر نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اور آگے صرف نام بن جاتا ہے المغیرہ بن بردزبہ. مختصر میں اگر آپ اتنا بھی کہیے گا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی تب چل جائے. تو یہ ہے ان کا نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ. بردزبہ کا معنی سمجھ میں آیا؟ تلفظ بھی سمجھ میں آ گیا. بردزبہ یہی تلفظ. اس کا معنی زارع کسان آتا ہے، کسانی پیشہ تھا. مسلمان کون ہوئے؟ ان کے پردادا مغیرہ یمان الجعفی کے ہاتھ میں جو والی بخارا تھا، اور اسی کے قبیلے کی طرف نسبت کر کے الجعفی کہلایا. غلامی کا خاندان نہیں تھا، جس سے آدمی مسلمان کسی کے ہاتھ پر ہوتا تھا تو یہ نسبت اسلام ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے غلام کو آزاد کرنے کے بعد موتی کو آزاد کرنے والے کو ولا حاصل ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جس کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کو بھی ولا ملتا ہے. لیکن مولا من اعلیٰ ایک ہوتا ہے مولا بن اعلیٰ یعنی موتی آزاد کرنے والا. ایک جو آزاد کیا ہوا غلام ہوتا آزاد کرتا اس کو بھی کہتے ہیں مولا. مولا غلام آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں مولا، غلام آزاد کرتا غلام کو بھی کہتے تھے. یہ مولا ادنا ہوا، اور جو آزاد کرنے والا ہے وہ مولا اعلیٰ. تو یہی کہتے تھے کہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے وہ مولا اعلیٰ جو ہے وہ مولا اصغر. تو مولا اعلیٰ جو ہے جو آزاد کرتا ہے کسی کو، یا جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوتا ہے، وہ آزاد کردہ غلام یا مسلمان ہونے والے شخص کے مال کا آخری اسبہ کی حیثیت سے وارث ہوتا ہے. کوئی وارث نہ ہوتا. ایک نظریہ ہے، جبکہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صرف آزاد کرنے والا مرد اور عورت ہی آزاد کردہ غلام کے مال کا وارث ہوگا. یہاں ولائی اسلام سے یہ وراثت کا درجہ یا وراثت کا حق ثابت نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ نسبت کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 13 شوال. ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. 13 شوال 194 ہجری، دن جمعہ کا تھا. جمعہ کی نماز کے بعد کا تھا. جمعہ کے دن 13 شوال، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سن 194 ہجری میں بخارا کے اندر پیدا ہوئی. والد کا انتقال بچپن میں ہوا تھا، ماں نے پالا پوسا. بہت سی ماؤں نے پالا پوسا اپنے بڑے علماء کو، امام بخاری کو، امام شافعی کو، بڑے بڑے علماء کو ماؤں نے پالا ہے. تیز زمانے کی مائیں تعلیم یافتہ، متدینہ، پرہیزگار ہوا کرتی تھی، اور بچپن سے ہی مکتب میں بٹھا دیے گئے. 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید یاد کر لیا، اور 10 سال کی عمر سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کا شوق دل میں پیدا کر دیا. کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب وانا ابن 10 سنین واقل. میں مکتب میں بٹھا دیا گیا اور 10 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ حفظ حدیث کا شوق اللہ نے میرے دل میں پیدا کر دیا. اور 16 سال کی عمر تک پہنچنے تک کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید اور وکیع بن جراح
اور ابن المبارک وکی بن جرہ اور ابن المبارک کی تمام کتابوں کا میں حافظ ہو چکا ہوں، تمام ان کے حدیث کے متون میں نے یاد کر دیا سند متن کے ساتھ۔ 16 سال میں انہوں نے حج کیا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ جو عمر میں بڑے تھے، 16 سال کی عمر میں حج کیا۔ ماں اور بھائی واپس آ گئے، یہ رہ گئے حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں۔ اور مکہ کے علامہ حمیدی سے انہوں نے حدیث لیا، ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، اس کی پہلی حدیث اعلان ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ میں عبدالعزیز اویسی سے حدیث لیا، اور پھر مصر، عراق، شام، خراسان، بلخ وغیرہ تمام علاقوں کے اندر پہنچے۔ محمد بن مکی بن ابراہیم بلخ میں تھے، خراسان میں یحییٰ بن یحییٰ تھے، بغداد میں امام احمد بن حنبل تھے۔ ایسے کبار محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ علی بن مدینی ان کے خاص استاد ہیں، جو اسماء الرجال کے بڑے ماہر تھے، اتنے ذی علم تھے، اتنے ذکی تھے، اور اتنا زبردست حافظہ تھا، اور حدیث کی ایسی پڑک تھی کہ اقران کو اقران، ہم اصل اساتذہ بھی احترام کیا۔ امام بخاری کہتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو کہیں چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے سامنے، وہ ہم سے بڑے ہیں۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ یہ ان کا تواضع ہے، ما رأى مثل نفسه، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی فائق ہے، اور امام بخاری جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ما رأى مثل نفسه، اس کے جیسا انہوں نے کسی کو اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جگہ نے روزگار بڑا قوی حافظہ تھا، ایک مرتبہ اگر کسی موٹی سے موٹی کتاب کو دیکھ جاتے تو اکثر حدیثوں کے اطراف شروع کا جملہ آخر کا جملہ یاد رہتا تھا، صرف ایک مرتبہ ہوتی۔ حافظے کی قوت کا اندازہ لگائیے، یہ ایک دم محیر العقول واقعہ ہے، جس کو وفیات الاعیان میں اور دوسرے تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب بغداد پہنچے اور وہاں معلوم ہوا کہ ساتھ وقت کا بڑا امام آیا ہے جس کا بڑا زہرہ شورا ہے، تو لوگ اکٹھا ہوئے، اور وہاں کے کچھ مولویوں نے جانچنے کے لیے حفظ کا امتحان لینے کے لیے کچھ 10 طلبہ کو تیار کیا، ان کو 10 حدیثیں دی، جن کی سند اور متن کو گڑبڑ کر دیا۔ ایک سند سے ایک روایت مروی تھی، وہ سند دوسری حدیث کو دے دی، دوسری حدیث کو پہلی حدیث کی سند دے دی، سند متن کو گڑبڑ کر کے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ایک وقت مقرر پر امام صاحب بیٹھے اور مجلس شروع ہوئی تو کہا کہ حضور کچھ حدیث پوچھنا چاہتے ہیں، اسی طرح کی مجلس کی منعقد۔ ایک لڑکا اٹھا، اس نے ایک حدیث سند کے ساتھ پڑھی، متن کے ساتھ۔ امام بخاری نے کہا لا عارف، اس سند کے ساتھ اس حدیث کو میں نہیں جانتا۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث، یہاں تک کہ 10 حدیث پیش کی، سب جگہ کہتے رہے لا عارف لا عارف۔ دوسرا لڑکا آیا، وہ بھی اسی طریقے سے گڑبڑ کیا ہوا تھا، تو بالکل پوری پلاننگ تیار کیا گیا تھا لڑکا سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ذہین تھے وہ تو سمجھ گئے کہ امام بخاری نے چل پکڑ لی کہ یہ مزور حدیثیں ہیں، سند کوئی بھی ہے، متن کوئی بھی ہے، اس کی سند اس متن کو دے دی گئی، وہ متن کسی پہلی سند کو دے دی گئی۔ اب جو لوگ کم علم تھے، کم فہم تھے، انہوں نے کہا کہ امام بخاری عاجز رہ گئے، اور ان کا علم کا جو زہرہ تھا بس یوں ہی تھا، اور ان کا حافظہ کمزور ہے وغیرہ۔ جب 10 طلبہ 10 حدیثیں پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، ایک مجلس کی بات آپ سن لیجیے، 100 حدیثیں ہوئی، کتنا قوی حافظہ تھا، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عقلی انسانی حیران۔ اب کہا پہلے لڑکے کو بلایا، کہا تم نے پہلی حدیث یہ سند پڑھی تھی، یہ متن پڑھی تھی، جو پڑھا تھا وہ بھی یاد ہو گیا، تم نے ایسا پڑھا تھا ایسا پڑھا تھا، وہ سند ایسی ہے یہ متن، مانیے تم نے دوسری حدیث یہ پڑھی تھی، سوال کو بھی دوہرا رہے ہیں، اس کی حدیث کو بھی دوہرا رہے ہیں، اور اس کی صحت بھی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جس ترتیب سے اس نے جو 10 حدیث پڑھی تھی اس کو پہلے پڑھ لیا، پھر اس کی اصلاح کر دی سند متن کے ساتھ، پھر دوسرے لڑکے کو بلایا، اس کو بھی اسی انداز پر، اس طریقے سے اللہ کو ایک مجلس کی سنی ہوئی 100 روایتیں جو گڑبڑ تھی سند اور متن کے اعتبار سے سنا، اور سب کو اعادہ بھی سب کا اعادہ کیا، اور پھر سب کی تصحیح۔ یہ نادر العقول واقع ہے، نادر العقول اور محیر العقول واقع ہے امام بخاری کے سمجھنے کے۔ اور بھی بہت سارے واقعات، تفصیلات میں جائیے گا، مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرۃ البخاری، اس کو پڑھیے، یا فتح الباری میں ایک مقدمہ لکھا ہے حافظ ابن حجر نے حج الساری، اس کے اندر کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال اہل علم کی زندگی میں مہاجرت رہتی ہی ہے، تکلیفیں سہتے ہی ہیں، لوگ جو ہے بڑے علماء کے پیچھے رہتے ہی ہیں۔ تو اخیر میں خود بخارا کے لوگوں نے اپنے وطن معلوف میں ان کو بلایا زندگی کے آخری حصے میں، اور وہاں کے والی سے جو خالد زہدی تھا اس سے ٹھن گئی ان کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے محل میں آ کے پڑھانا ہوگا، گھر میں مشہور واقعہ ان کا نہیں، یہاں بھیجو، ہمارے یہاں تمام طلباء پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ صاحب ہمارے بچوں کے لیے الگ سے کلاسیں لگیں، یہ ہمارے بچے
یہی ہے حائق اور حجام، جراح اور حجام کے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، حدیث رسول ہے، یہاں کسی کے درمیان شریف اور وضیع کے درمیان فرق نہیں ہے. پڑھنا ہوگا تو سب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، الگ سے ہم ان کو کلاس نہیں دے سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناراض ہو گیا والی، اور وہیں ایک مولوی تھا مقامی، اس کو بھڑکا دیا اور اس نے بے بات کی بات بنا دی. بات طویل ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہانہ مل گیا اس کو، والی کو، گورنر کو، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا شہر چھوڑ دیجیے، بخارت چھوڑ دیجیے، آپ کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے. سویا کی طرح سے زمین کر کے نکالا، اور جب وہ نکلے باہر تو شہر کی طرف متوجہ ہو کے بدعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی عمل بد کا نتیجہ ہے. چنانچہ خالد جو تھا وہاں کا والی، وہ معزول کیا گیا، اور جس مولوی نے تماشا کھڑا کیا تھا اس کی بیوی اور بیٹی سے کچھ ایسا غلط کام ہوا کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے دشمنوں کو رسوا کیا. پھر ایک جگہ اور گئے، پھر ایک جگہ اور گئے، اخیر میں خرقند میں جو سمرقند میں ہے وہاں پہنچے تھے، اور عید کی رات تھی، عید کی رات تھی، چاند عید کا نکل گیا تھا، اور اسی دن لیلۃ السبت کو چاند ہلال عید نکل گیا تھا، شوال کی پہلی شب تھی. اس کے اندر ان کی روح پرواز کی، اور ظہر کی نماز کے بعد، سنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد یکم شوال 256 ہجری کو یہ دفن کیے گئے. کہاں؟ خرقند میں، جو سمرقند میں. سمجھ؟ تو اس طریقے سے کل عمر انہوں نے پائی ہے 62 سال 13 دن کم. 62 سال 13 دن کم. کتابیں بہت ساری لکھی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور معیاری کتاب جو ان کو زندہ جاوید رکھے ہوئے ہیں کسی بخاری، جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا اسلامی حدیثوں کی کتابوں میں. سمجھا؟ اور اس کے علاوہ ادب مفرد، اخلاقیات کے اوپر، جیسے ریاض الصالحین ہے نا، اسی پیٹرن کی کتاب الادب المفرد بہترین کتاب ہے، وہ لکھی. کئی موضوع پر اجزاء الگ الگ حدیث کے مجموعے لکھے، جزء رفیع الیدین فی الصلاۃ، جزء قراءۃ فاتحہ خلف الامام، اور اسی طریقے سے بر الوالدین، اور اسی طریقے سے تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر، اور بھی مسند کبیر، مسند صغیر، خلق و افعال العباد. کئی کتابیں چھوٹی موٹی لکھی، لیکن زندہ جاوید رہنے والی کتاب ان کی تاریخ اور الادب المفرد، اور پھر یہ سب سے اوپر صحیح بخاری. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے. باقاعدہ مؤلفین نے کتابیں لکھی. علامہ ذہبی نے، حافظ ابن حجر نے ایک ایک جلد لکھا، اور حافظ ذہبی کی ایک مشہور کتاب ہے اسماء الرجال کے اوپر، محدثین کے حوالے پر تذکرۃ الحفاظ، اچھا خاصا تذکرہ اچھا کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے بھی ایک کتاب مستقل لکھی، اور سوانے کا ایک بڑا حصہ انہوں نے حدیث ساری جو مقدمہ فتح الباری ہے اس کے اندر بھی لکھا. سمجھا؟ اور اردو دانوں کے لیے مولانا عبدالسلام مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مبارک پور کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت البخاری، بہترین کتاب. خوب استفادہ کیا ہے انہوں نے حدیث ساری سے. سمجھا؟ تو وہ اس کتاب کو حاصل کیجیے، اور باقی جو چیز ہوگی وہ انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیجیے گا اور مجھ سے دکھا لیجیے گا. کچھ چیزیں جو آپ کے حافظے میں محفوظ نہیں رہیں گی وہ آپ کو میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ. سمجھا؟ اب آئیے اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مختصر بھی لوگ کہتے ہیں صحیح البخاری. یہی کہتے ہیں صحیح البخاری، عام اصطلاح ہے، عامی اصطلاح ہے بخاری شریف، لیکن اصل کتاب کا نام کیسے ہے؟ صحیح البخاری بنا دیجیے، جس سے لگے کہ صاحب یہ صحیح مجموعہ ہے. لیکن امام بخاری نے جس کا نام رکھا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے مقدمے میں لکھا ہے، الجامع الصحیح المختصر، یا الجامع الصحیح المسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیثہ و سننہ و ایامہ. الجامع الصحیح المسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ہے کتاب، جامع الحدیث کو اس کتاب کو کہتے ہیں، جس سے تمام موضوعات پر کوئی موضوع اسلام کا نہ ہو جو تشنا ہو. جامع ترین، جیسے اسلام جامع دین ہے، یہ کتاب جامع، تمام موضوعات پر آپ کو کتاب اور مسائل مل جائے گی. تقریباً 96 97 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. یہ بخاری ایک کتاب نہیں ہے. جیسے کتاب الطہارت کہتے ہیں تو خوب کتاب الطہارت پر لکھا ہے. کتاب العلم ہے تو خوب حدیث لکھی ہے. اتنی حدیث آپ کو کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی. کتاب الصلاۃ میں تو کمال کیا ہے، اتنا لمبا لکھا ہے کہ اگر صرف ترجمہ کیا جائے تو 200 300 صفحے کی کتاب الصلاۃ بن جائے گی بغیر کسی تشریح کی. تو اس طریقے سے یہ 96 97 کتابوں کا مجموعہ ہے. انسائکلوپیڈیا آف اسلام کہتے ہیں. جامع ہے اور صحیح ہے.
امام بخاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے وہ سب صحیح جمع کیا اور بہت سی صحیح حدیثوں کو تلاوت کے خوف سے چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ جو حدیث صحیح ہے میں وہی صحیح ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے خوف سے اکثر صحیح روایتوں کو چھوڑ دیا، لیکن جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو الجامع الصحیح المسند سند کے ساتھ ذکر دیا. امام بخاری نے کس سے سنا، کس سے سنا، کس سے سنا، کیونکہ اسناد ہی اصل میں دین ہے. حدیث کی صحت اور ضعف کو پرکھنے کا پیمانہ یہی سند ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فی الدین. اگر سند نہیں ہوتی تو جو چاہتا دین میں جو بھی کہہ دیتا. اس دین کی خوبی یہی ہے کہ یہاں ہر چیز ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند مرفوع ہے. اگر سند صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو کنڈم ضعیف کا حکم لگا دیتے ہیں، اس کو چھٹ دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، کوئی شاذ نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے اس کے اندر، حدیث کو قبول کرتے ہیں. تو ساری چیز چونکہ یہ آخری دین ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، تو اس لیے سند کے ساتھ دین کو بیان کرتے ہیں. ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سند کے ساتھ ثابت ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. سمجھے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے طریقے، آپ کی عملی زندگی کے نمونے، وہ ایام ہی اور آپ کے غزوات وغیرہ کا بھی تفصیل سے ذکر ہے. بلکہ یہ دوسری جلد ہم پڑھیں گے، اس میں پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب المغازی ہے. سمجھا کہ تو اس طریقے سے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. کتاب لکھنے کی جو وجہ علماء نے لکھی ہے وہ 3 وجہ لکھی ہے. ایک تو یہ کہ ان کی زندگی تک کوئی صحیح حدیث کا مجموعہ نہیں تھا، کوئی صحیح حدیث کا مجموعہ اسلام میں نہیں تھا. ایک کتاب صحیح تھی موطا امام مالک، سمجھا. بلکہ اس سے پہلے، اس کتاب کے لکھے جانے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر موطا مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں. لیکن اس میں جو ڈیفالٹ تھا وہ یہ تھا کہ حدیث بھی لکھا، اس کے بعد صحابی کا قول بھی لکھ دیا، تابعی کا قول لکھ دیا، اپنا فتویٰ بھی لکھ دیا. عام لوگوں کے لیے سمجھنا کہ حدیث کون ہے، قول کون ہے، یہ مزدوج تھا. یعنی مرفوع حدیثوں کے اندر اقوال صحابہ، اقوال تابعین، خود امام مالک کے فتوے اور علماء مدینہ کے فتوے کو ایسا اندماج تھا کہ عام لوگوں کے لیے فائدہ کی وہ چیز نہیں تھی. امام بخاری نے جو کیا ہے وہ بعد میں جو چیز لکھی ہو ہم آئیں گے اس کی تفصیل پر، لیکن جہاں سے قال حدثنا کہا ہے وہاں سے بیچ میں کوئی چیز بتائی نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مرفوع ہے. اور جو امام بخاری نے بات کی ہے وہ ترجمۃ الباب میں بات کی ہے، لیکن وہ تو حدیث ہی کی طرح ہے اور اس کے ساتھ سند سے ابن عمر کا قول نقل کر رہے ہیں، عمر بن خطاب کا قول نقل کر رہے ہیں، تو سعید بن مسیب کا قول نقل کر رہے ہیں، تو پھر اپنا فتویٰ بھی نقل کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ معاملہ تھا. کہا کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو امام شافعی اگر دیکھے ہوتے تو وجہ طور پر یہی کہتے کہ روئے زمین پر آسمان نیل ہوں، آسمان کے نیچے صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، جیسا کہ امت کے علماء نے کہا. تو یہ تب کہا تھا انہوں نے، امام شافعی نے، موطا کے لیے، جبکہ بخاری نہیں تدوین میں نہیں آئی تھی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں ان کا انتقال ہے، تو اس لیے یہ کتاب تو بعد میں لکھی گئی ہے. سمجھا کہ اور امام بخاری پیدا ہی ہوئے 194 میں اور وفات ہوئی ہے 256 میں. پیدا ہوئے تھے کس تاریخ کو؟ 13 شعبان. وفات ہوئی یکم شعبان. ٹھیک ہے. پیدا ہوئے تھے جمعہ کے دن اور انتقال ہوا شنبہ میں، سنچر کی شب میں. دفن ہوئے ظہر کے بعد، پیدا ہوئے جمعہ کے دن. اللہ کیسی مطابقت. تو بتا رہے تھے کہ کوئی صحیح مجموعہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ارادے کو چابک لگایا کہ کوئی صحیح مجموعہ میں لکھوں گا. تو ایک ارادہ تو یہ پہلے پیدا کر لیا تھا، اور اس ارادے کو تقویت تب ملی جب ان کے استاد محمد بن اسحاق الحنظلی، جو مشہور ہے ابن راہوے کے نام سے، راہوے جو ہے نا ان کے دادا کا لقب تھا. یہ محمد بن اسحاق کے دادا کا لقب تھا. وہ راستے میں چلتے چلتے ان کی ماں نے ان کو جنا تھا، اس لیے اس لفظ کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے. اور امام احمد کہتے تھے کہ یہ لقب اچھا نہیں ہے کہ ابن راہوے کا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اسحاق ابن راہویہ یا راہوے. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اس کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں محمد بن اسحاق الحنظلی. امام احمد کے ساتھی ہو سے احمد اور اسحاق کہتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کاش لو جماعت الکتاب مختصرا فی صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ صحیح حدیث کا ایک مجموعہ جمع کر دیتا. تب حضرت امام بخاری نے تو ارادہ کیا ہی تھا. اب استاد کی یہ جو خواہش سنی تو اور ان کے ارادے کو تقویت پہنچی اور کتاب لکھنے کا باعث بن گیا. ایک اور وجہ جو بتائی ہے حمد بن فارس نے کہ صاحب امام بخاری نے خواب دیکھا کہ صاحب ان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر مکھیاں ٹوٹ رہی ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں آپ سے
اس کو مکھیوں کو بھگا رہا ہے، تو اس کی تعبیر بومبیرین نے بتائی کہ آپ ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کریں اور صحیح مجموعہ آپ کے ذریعہ مل جائے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث میں ذکر کیا ہے اس کا، یہ کل حدیث بلا تکرار کے مرفوع حدیث سند کے ساتھ، امام بخاری نے مسند روایت جو سند کے ساتھ ذکر کی ہے امام بخاری تک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سند پہنچا، یہ کل حدیث 2602 ہے، 2602 ہے، حافظ ابن حجر نے گنا ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لیجیے کہ حافظ ابو عمر ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 4000 حدیثیں لکھی ہے بلا تکرار کی، کہاں 2600 اور کہاں 4000۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ 1400 حدیثوں کا فرق ہے، ارے گنتی میں 2 4 5 10 کا فرق ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ حافظ ابن صلاح نے تحقیق نہیں کی، کسی نے ایسے ہی لکھا ہوگا کسی کتاب میں، تو بغیر تحقیق کے وہاں کی بات نقل کر لیا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، ورنہ ہرگز بلا تکرار 4000 حدیث نہیں ہے، 3000 بھی نہیں، 2602 روایت ہے، آپ سمجھ گئے۔ لیکن یہی حدیث تکرار کے ساتھ آ گئی ہے 7397 حدیث، 7397، 2602 حدیث تکرار کے ساتھ آئی ہے، تو اس کی تعداد کتنی پہنچی؟ 7397، سمجھ گئے۔ اچھا، اس میں معلقات ملا ہے، معلقات کہتے ہیں جس کی سند حذف کر دی جائے، شروع سند سے 1 2 راوی گرا ہو یا پوری سند ہی حذف کر دی، قال ابو ہریرہ ایسا بولتے ہیں، لیکن یہ ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں، نہیں مجھے ہاں یہ مسند نہیں ہے، سند حذف کر کے لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں۔ ایسی مرفوع حدیث کہ قال ابو ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سند حذف کر کے اول سند سے چاہے الی آخری سند کا ہی نہ ہو، وہاں تک پوری سند حذف کر کے لاتے ہیں، وہ حدیث کل 159 159 سمجھے۔ اس کو تکرار کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں 1341 سے، تو 7397 میں 1341 حدیث جوڑ دیجیے، تو یہ اس سے معلوم ہوگا کہ مسند اور معلق حذف کے ساتھ جو مرفوع روایتیں ہیں، مسند مرفوع متصل اور حذف سند کے ساتھ، یہ کل روایت جو ہے وہ 7397 پلس 1341۔ اور حدیثوں کی تائید میں مطابعت ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ شیخ ہیں ہمارے، انہوں نے ہم سے روایت کی، سمجھا کہ نہیں، آپ نے بھی ہم سے روایت کی اور یہاں سے سند ایک ہو گئی، تو آپ نے ان کی مطابعت کی، ان کی پیروی کی، تو اس کو کہتے ہیں مطابعت تامہ۔ اب انہوں نے ہم سے روایت کی، ہم نے حافظ صاحب سے روایت کی، ایک آدمی آیا اس نے ان کی مطابقت نہیں کی، ہماری مطابقت کی۔ امام مالک کی مثال دیتے ہیں، امام مالک نے زہری سے روایت کی، امام مالک کے شاگرد نے محمد بن وہب نے امام مالک سے روایت کی، امام مالک نے زہری سے روایت کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے امام مالک سے نہ روایت کر کے سفیان بن عیینہ سے روایت کیا، جیسے کہ محمد بن یوسف تنیسی ہیں امام مالک کے شاگرد، اب محمد بن یوسف ابن وہب ہیں امام مالک کے شاگرد، ایک شاگرد یہاں سے روایت کیا، دوسرے شاگرد نے ہم سے نہیں روایت کیا، کسی اور شیخ سے لیا، لیکن یہاں آ کر کے امام مالک نے زہری سے بھی نقل کیا تھا اور اس نے نقل کیا سفیان بن عیینہ سے، تو یہ روایت دوسرے طبقے میں جا کے تیسرے طبقے میں جا کر کے مطابقت ہوگی، اب وہاں سے سند ایک چلی، یہ بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت قاصرہ۔ یہ کوئی پہلے راوی سے اگر آپ نے مطابقت کر لی، اس کی تائید کر لی، تو مطابقت تام، اس راوی کے بعد والے راوی کے بعد والے راوی کے سے مطابقت کی، تو یہاں سے مطابقت قاصرہ، سمجھ گئے، اس کو کہتے ہیں مطابعات۔ اور شواہد کیا ہوتی ہے کہ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے، جو معنی مطلب کی حدیث ہے، دوسری سند سے دوسرے صحابی سے اسی معنی مفہوم کی روایت جو آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شواہد۔ تو اس لیے آپ پڑھتے ہوں گے کہ حدیث مطابعات اور شواہد کی وجہ سے حسن اور صحیح ہے، سمجھ لگے۔ تو ایسی مطابعات روایت 344 ہے امام بخاری کے، تو کل ملا کر کے 9082 حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب بتائیے، اچھا صحابہ کے اقوال الگ ہیں، تابعین کے اقوال الگ ہیں، مجاہد کے ابن عباس کے اقوال تفسیر میں الگ ہیں، قاسم بن عبید سلام لغوی کے اقوال الگ ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا زبردست ہے اللہ۔ تو ابھی آپ کو موٹا موٹی جو بات یاد کرنی ہے کہ صاحب بلا تکرار صحیح بخاری میں مسند متصل روایت کتنی ہے؟ 2602، جو تکرار کے ساتھ پہنچتی ہے 7397، حذف سند کے ساتھ جس کو معلقات کہتے ہیں اس کی تعداد ہے 159، جو تکرار کے ساتھ پہنچتی ہے 1341 پر، اور مطابعات کی تعداد ہے 344، کل 9082۔
سمجھ گئے؟ اور صحابہ تابعین کے اقوال تو الگ ہیں، ماشاء اللہ۔ اب یہ جو 2602 حدیث 7397 جگہ پڑھائی ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے ایک حدیث کو ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیا، جبھی نہ کی تعداد ہوگی۔ تو یہ تکرار کی وجہ کیا ہے؟ تکرار کی وجہ بہت ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری نے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو جہاں جہاں جو مسئلہ تھا اس کے حساب سے حدیثوں کو لاتے گئے، تو تکرار ہوئی۔ اچھا، کمال یہ بھی ہے امام بخاری کا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سند اور ایک متن لائے تھے، اسی سند اور متن کو دوبارہ دہرایا ہے اور اس مسئلے کا استنباط کیا ہے۔ اگر دوسری جگہ حدیث لائے ہیں تو سند دوسری یا الفاظ دوسرے ہیں۔ کمال یہ ہے پوری بخاری میں صرف 23 مقامات ایسے ہیں، 23 موضع ایسا ہے کہ جس میں امام بخاری نے بعین ہی سند اور بعین ہی متن کو پلٹایا ہے، صرف 23 مقام۔ ورنہ جہاں جہاں بھی روایت لائے ہیں سند الگ ہے یا متن الگ ہے۔ اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ فقہی احکام کا استعمال کیا ہے، دوسری یہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث ایک سند سے نہیں ہے بلکہ کئی سندوں سے ہے۔ کہیں پر ہوتا ہے کہ حدیث ان کے ذریعے آئی ہے، کہیں پر حدثنا سمیتوں کے ذریعے آتی ہے، تو بڑا اس میں گویا کہ علماء نے لکھا ہے کہ سندی اور متنی بڑا زبردست فائدہ ہے امام بخاری کے تکرار کا، سمجھا؟ اور اسی لیے حدیث بخاری میں ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ کتاب الصلاۃ میں حدیث ہوگی، بظاہر مطابق کتاب الصلاۃ کی ہے، دیکھتے ہیں تو کتاب الصلاۃ میں ہے ہی نہیں، وہ کہیں اور ہے، کہتے ہیں حدیث بخاری میں نہیں، جبکہ وہ بخاری میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری دقیق استنباط کرتے ہیں۔ ارے سیدھا استنباط تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن وہ استنباط کرتے ہیں جو عام فقہا کو سوچی نہیں کی سبھی سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہو سکتا ہے۔ یہ کمال ہے امام بخاری، سمجھا نہیں؟ تو آیت من آیات اللہ کی کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی امام بخاری، چلتی پھرتی نشانی تھی اللہ کی زمین پر، وہ کیسے تھی؟ یہ بس مشتے نمونہ اس کھرواڑے گھیڑی سے ایک دانے آپ کے سامنے ہم نے رکھے، سمجھا کہ؟ تو اس طریقے سے یہ ہے کتاب آپ کے سامنے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب آپ کو صرف ایک بات بتا کر کے کتاب کی ایک حدیث پڑھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو معلقات ہیں اس کی سند انہوں نے حذف کر دی، اور جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 159 ہے، جو بالتکرار کتنی آپ کے ہاتھ سے کا نکالنے ہے، بالتکرار کتنی 1341، 159 1341 ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیے امام بخاری ایک دفعہ سنتے تھے حدیث متن یاد ہوتا تھا، آپ کو ایک دو فکر یاد نہیں رہتی، 1341 حدیث۔ تو 159 حدیث جو حدیث سند کے ساتھ ہے، حافظ علامہ ابن حجر اسقلانی جو خاتمۃ المحدثین ہیں، انہوں نے اس کی متصل سند سے بیان کیا کہ کہاں کہاں یہ کتاب حدیث ہے جس کو امام بخاری نے سند حذف کر کے ذکر کیا۔ تو ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، باقاعدہ جلد لکھی ہے، تغلیق التعلیق۔ امام بخاری نے جو تعلیقات کی ہیں اس کی تغلیق، اس کو ڈھک دیا ہے سند کے ساتھ، اور اس کا اختصار انہوں نے مقدمہ فتح الباری میں حدیث الصالح میں بھی رکھ دیا ماشاءاللہ۔ تو آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو صحیح ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ صحیح بخاری پڑھنے کے لیے اور بخاری کے پیٹرن کو سمجھنے کے لیے، ان کے مذہب کو سمجھنے کے لیے حدیث الصالح کا پڑھنا بہت ضروری ہے، سمجھا کہ اگر آدمی حدیث الصالح نہیں پڑھتا ہے تو صحیح ہے کہ بخاری شریف کے پیٹرن کو، ان کے منہج کو نہیں سمجھ پاتا ہے، سمجھے؟ تو اب اس تعلیق کا حکم کیا ہے؟ حافظ ابن صلاح نے ذکر کیا ہے، اور بھی دوسری علماء نے کیا کہ جس کو امام بخاری جزم کے صیغے کے ساتھ بیان کرے، جزم کا صیغہ مجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کا صیغہ، ماضی معروف۔ قال ابو ہریرہ، ایسا لکھتے ہیں امام بخاری، قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہوا جزم کا صیغہ، ایک دم ماضی کا صیغہ جو تحقق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن کہیں قیل عن ابی ہریرہ، یروی عن ابی ہریرہ، حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی جاتی ہے، مجہول کا صیغہ آیا تو یہ تمریض ہے، بیمار صیغہ ہے، سمجھا؟ تو اگر کہیں پر ہوگا روی عن ابی ہریرہ، قیل عن ابی ہریرہ، یقال عن ابی ہریرہ، اس طریقے سے اگر آوے تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف بھی ہوگا، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اکثر جگہ تو ضعیف ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی صحیح ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اصل میں امانت علمی ہے، استاد سے کوئی خاص لفظ ہم نے سنا اور اس لفظ کو ہم نے اپنے لفظ میں بیان کیا، تو امام بخاری کی عادت یہ ہے، امانت علمی کا تقاضا کہ کہا کہ یروی عن فلان، یقال عن فلان، یعنی اس مفہوم کی بات ہمارے استاد نے کہی ہے، فلاں صاحب نے کہی ہے، بعین ہی لفظ نہیں نقل کرتے ہیں تو وہاں مجہول کا صیغہ لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ امانت علمی کے خلاف ہے کہ اگر آپ اس کے صرف قول کو نقل کر رہے ہیں، حافظ صاحب کے قول کو اگر آپ نہیں نقل کر رہے ہیں تو کہیے کہ حافظ صاحب کے قول کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر میں آپ سے غلطی ہو، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ حافظ صاحب نے وہی بات کہی، اور یہ اگر سنا جائے گا تو معلوم ہے کہ ڈیفالٹ ہے، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، تو امام بخاری وہاں بھی مجہول کا صیغہ لاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح ہے، سمجھے نا؟ ہاں
تو یہ ہے معلقات. معلقات کا حکم سمجھ لیا مختصر میں کہ امام بخاری جس کو سند حضرت کے ساتھ لاتے ہیں قال روا کے صیغے کے ساتھ ماضی کے صیغے کے ساتھ صحیح ہے، اور مجہول کے صیغے کے ساتھ لائیں تو اس کی صحت اور ذوق کی تحقیق کرنی پڑے گی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ سے صحیح لگتا ہے. چلیے اب حدیث پڑھتے ہیں. کون عبارت پڑھے گا؟ ایک حدیث پڑھو تاکہ ہماری کتاب شروع ہو جائے. یہ تو مقدمہ تھا تمہید کی، جو آپ کو کتاب سے اور کتاب کی اہمیت سے آگاہ کرنا تھا تاکہ آپ کا شوق بڑھے کتاب سے. ایک دن بھی جب تعلیم ہو اور ہم نہ ہو تبھی ناغہ ہوگا، ورنہ آپ اپنے طور پر ناغہ مت کیجیے، یاد رکھیے. کوئی پڑھے گا اگر قاری ہے تو بسم اللہ ایک حدیث پڑھو تاکہ اساتذہ سنیں. الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. حدثنا قال پہلے پڑھیے گا. قال یعنی قال الامام البخاری، قال الامام البخاری حدثنا، نا کی نون کی جو ضمیر ہے وہ مفعول کی ہے، ہم سے بیان کیا. کس نے؟ آگے فاعل ہے. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما شاء اللہ اچھی طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب انہوں نے شروع کیا. کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی خطبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے. بدل گیا تھا کیونکہ اس میں 3 اسماء حسنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک لفظ جلالہ ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم صفتیں رحمان اور رحیم. تو مقصد ان تمام حدیثوں کا جن کی صنعت کلام ہے کہ جو کتاب یا جو عمل اللہ کی تعریف سے شروع کیا جائے وہ برکتوں سے خالی ہوتا ہے، کلیدی جزمہ کوڑ والے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے. یہ سب حدیث ضعیف ہے. لیکن چلیے اگر کسی خانے میں ہو تو مقصود یہ ہے کہ صاحب کوئی خاص کلمہ حمد و ثنا کا مطلوب نہیں ہے، کوئی بھی کلمہ لائیے جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ظاہر ہے. اور الحمدللہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. نیز قرآن مجید کی پیروی کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اپنا مقدمہ ذکر کیا ہے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے کہ نہیں، سوائے سورہ توبہ کے جہاں بسم اللہ نہیں. 113 مقام پر 114 سورتوں میں 113 مقام پر اللہ نے صرف بسم اللہ سے اپنی سورت کا آغاز کیا. تو امام بخاری نے اقتدا کی ہے کتاب اللہ العزیز. امام بخاری نے یہ کتاب اصل میں یہ خط اور پیغام ہے امت کے نام. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کی ہے کہ جب آپ چاہے شاہان عرب و عجم کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ الہ الا اللہ. اس کی پیروی کی ہے. سمجھ گئے؟ تو چلیے یہ مقدمہ ہو گیا بسم اللہ، جس میں مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف، نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، کتاب لکھنے کا مقصد بتاتا ہے کہ نہیں. اب کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کو انہوں نے پہلے باب سے ثابت کر دیا. کہا کتاب و بدیل وہی کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے ہوا، وہی کیسے آتی تھی، وہی سے متعلق تمام چیزیں، نہ صرف وہی کا آغاز بلکہ وہی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہے. بد معنی ابتدا، وحی کی ابتدا. ایک ہوتا ہے بدو معنی ظاہر، ظہور وہ نہیں. یہ کئی جگہ استعمال انہوں نے کیا. باب و بدیل حیض، باب و بدیل خلق، یہ لفظ بدا استعمال کیا ابتدا کے معنی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اور صرف ابتدا ہی نہیں بلکہ جو حدیثیں لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں، اور کیسے وحی آئی اور کیا کیفیت آپ کی بنتی تھی. تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ لے کر کے آئی. تو یہ باب قائم کر کے انہوں نے بھی بتا دیا مقصد کہ یہ کتاب کس ہم نے لکھی ہے. ہم نے وہی ہے سنت کے باب میں، وہی ہے سنت کے باب میں. تو وہی مطلوب ہے قرآن اور یہ حدیث بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گویا وہی ہے سنت کے باب میں یہ کتاب. تو اسے کہا بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مقصد جو مقدمے کا ہوتا ہے الحمدللہ انہوں نے اس کو ادا کر دیا ایک لفظ کے اندر. یہ کمال. اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی لغت میں کہتے ہیں الاعلام فی خفیہ، کان میں کسی کو کوئی بات کہنا. تو کہتے ہیں کیا وحی کر رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں لغت میں؟ کیا وحی کر رہے ہیں؟ صرفی طور پر کسی کو کچھ کہنا، سمجھا. اور شریعت میں کہتے ہیں الاعلام بالشرع، شریعت کے احکام اور شریعت کے قوانین سے باخبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے رسول کو، اس کو وحی کہتے ہیں. تو الاعلام فی خفیہ یہ تو لغوی معنی ہوا.
اور اسی سے معنی شرعی معنی ہوا. شرعن وہی کس کو کہتے ہیں؟ الاعلام بالشرع، الاعلام بالشرع، شرع سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا. ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کیسے آتی تھی؟ وہی کا معنی آپ نے سمجھ لیا. اچھا، یہ باب دو چیز پر مشتمل ہے. ایک تو وہی کے آغاز کے سلسلے میں اور وہی کے تعلق سے ذکر کریں گے. وہ قول اللہ عز وجل، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے اوپر بھی باب ہے. انا اوحینا الیک، سورہ النساء کی آیت ہے. ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف کی اور نوح کے بعد کے نبیوں کی طرف کی. مطلب کیا ہے اس آیت کے لانے کا کیا مقصد ہوا؟ کہ آپ کی طرف وحی کا انداز وہی ہے، وحی کا اسلوب وہی ہے، وحی کے طریقے اور وحی کی کیفیات وہی آپ کے ساتھ ہوگی جو دیگر انبیاء کے ساتھ ہو چکی. سمجھے؟ اور کیسے وحی آتی ہے؟ انبیاء کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ 3 طریقے سے آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. دل میں القاء کرے یا پس پردہ آواز آئے، بیک گراؤنڈ سے ساؤنڈ ہو، آواز ہو. اور تیسرا یہ کہ فرشتہ کو بھیجے، حضرت جبریل کو بھیجے. یہی 3 شکل ہوتی ہے وحی. تو اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے قبل کے نبیوں کی طرف وحی کی ہے. اور سب سے پہلے وحی کا ذکر کدھر کیا؟ نوح علیہ السلام کا. نوح کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح پہلے نبی اور رسول، ان سے پہلے جتنے تھے سب نبی تھے. یہ حضرت نوح پہلے دنیا کے نبی اور رسول ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب دی جاتی ہے، جس کی اپنی مکمل شریعت ہوتی ہے. اور یہ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی قوم کو سزا اللہ نے دیا ہے، پانی کے عذاب سے ہلاک کیا ہے. اور یہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم نے شرک کیا تھا بزرگوں کی عقیدت کے نام پر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوح کو قیامت میں کہیں گے لوگ، شفاعت کی حدیث میں آیا ہے کہ اے نوح انت اول رسول ارسلک اللہ الی الخلق، آپ پہلے رسول ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت آدم نبی نہیں ہے. پہلے نبی تو حضرت آدم ہے، لیکن پہلے نبی اور رسول یہ دونوں حضرت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی اللہ تعالیٰ نے نوح کا ذکر کیا. والنبیین من بعدہ. تو 2 بات ہوئی، ایک تو وحی کے تعلق سے باب آئے گا، اور دوسرے یہ کہ وحی کا جو طریقہ تھا انبیاء کے پاس وہی طریقہ آپ کے پاس بھی ہوگا. اسی 3 طریقے سے وہی آئے گی جو طریقہ حضرات انبیاء کے ساتھ آئی ہے. اب حدیث پڑھ لیا ہے تو اب حدیث قال امام بخاری حدثنا الحمیدی، یہ مکہ کے شیوخ میں سب سے اسقا راوی ہے امام بخاری کے نزدیک، علامہ حمیدی. ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان سے تھے. علامہ حمیدی. اب دیکھیے امام بخاری کی ذہانت کا ہے کہ خدا داد صلاحیت اللہ کو. وہی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکے سے. مکے میں نبی بنائے گئے. حرام جی دیکھیے پہلی حدیث جو لے کر کے آئے ہیں اس کا پہلا راوی مکی، یہ بتانے کے لیے کہ وہی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اللہ علامہ حمیدی سے روایت کیا ہے. سفیان بن عیینہ سے وہ روایت کرتے ہیں. اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید انصاری نے. انہوں نے کہا محمد بن ابراہیم نے مجھ کو خبر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے. وہ کہتے اب یہ کہ حدثنا، اخبرنی، سمع، یہ اکثر جو صیغے ہوتے ہیں روایت بیان کرنے کے لیے، حدثنا، اخبرنا، سمعت، قال، سب الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہ روایت ہے کس سے؟ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا. اب یہ سنو، یہ حدیث جو ہے کہیں بھی تمام کتب اسلام میں مل جائے گی، لیکن سند یہی ہوگی. حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی صحابی نے، کسی صحابی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی. اور حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرنے والے جو ہیں علقمہ بن وقاص لیثی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تابعی نہیں ملے گا جس نے اس حدیث کو روایت کیا. اور اس سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم تیمی، یہ بھی تابعی ہیں. اس کے علاوہ بھی محمد بن ابراہیم تیمی کے علاوہ بھی کوئی نہیں. اور محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، یہ بھی دنیا میں اکیلا آدمی اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں. اب یہاں سے یحییٰ بن سعید انصاری سے اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت ہیں. سفیان بن عیینہ ہیں، امام مالک ہے، اور دوسرے لوگ ہیں، درجنوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی اور علقمہ بن وقاص لیثی کبار تابعین میں ہیں، محمد بن ابراہیم تیمی اوساط التابعین میں ہیں، اور یحییٰ بن سعید انصاری صغار التابعین میں ہیں. دیکھ لیجیے، صحابی، بڑا تابعی، مجھلا تابعی، چھوٹا تابعی، 3 تابعی ایک سلسلے وار ہیں. یہ سب حضرت عمر اکیلے، ان سے روایت کرنے والے علقمہ بن وقاص اکیلے، ان سے روایت کرنے والے محمد بن تیمیہ کرنے والے، اس سے یحییٰ بن سعید الانصاری روایت کرنے والے.
ایسی حدیث جس کی سند میں ایک راوی ہو اس کو کہا جاتا ہے فرد مطلق، اسی کو کہا جاتا ہے حدیث غریب۔ ترمذی نے لکھا ہے حدیث حسن صحیح غریب۔ غریب کا مطلب یہ کہ جس کی روایت میں سب طبقے میں راوی ایک ہی ہو۔ تو حدیث غریب کا مطلب یہ نہیں پوچھو گے کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث غریب اور صحیح اور ضعیف میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ حدیث غریب ہو کر کے بھی اصح الحدیث ہو سکتی ہے، جیسے بخاری میں حدیث ہے، اور حدیث غریب ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو غریب کا مطلب یہ ہے کہ فرد ہے، روایت کرنے میں سب راوی ایک دوسرے سے اکیلا ہو، اس کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ اچھا، اسی میں محمد بن ابراہیم تیمی سے ایک آدمی روایت کرنے والا الگ ہو جاتا اور یحییٰ بن سعید ہو جاتے تو اس کو کہا جاتا فرد نسبی، کہ ایک راوی نے محمد بن ابراہیم تیمی سے الگ اقرار لے لی ہے، آج بجھ گیا، تو وہ فرد نسبی ہوتا ہے کہ اس فنا راوی کے تعلق سے ایک آدمی نے تفرد اختیار کیا ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ حدیث کیا ہوئی؟ فرد مطلق، پوری سند میں صحابی سے لے کر تابعی تک اکیلا ہے۔ اور ٹھیک یہی پیٹرن آخری حدیث میں بھی نقل کیا ہے۔ آخری حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے اس کے اندر بھی صحیح بخاری میں ابو ہریرہ ہے، اس کے بعد ابو زرعہ ہے، اس کے بعد کوئی راوی ہے، اس کے بعد کوئی 4 طبقے کا راوی وہاں بھی اکیلا ہے۔ وہ حدیث بھی فرد مطلق ہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس شخص نے ابتدا کیا ہے حدیث کی سند سے، جو حدیث کی سند فرد مطلق ہے، ہر راوی ایک دوسرے سے اکیلا ہے، ٹھیک وہی پیٹرن انہوں نے آخری حدیث میں استعمال کیا۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایسا ہو گیا ہے۔ کمال دیکھو، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو یہ حدیث فرد مطلق کی سند ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر فرما رہے ہیں، ممبر پر فرما رہے ہیں، تو ممبر پر کیا فرماتے ہیں لوگ؟ خطبہ دیتے ہیں نا، تو گویا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبہ دیا ہوگا، ضروری نہیں کہ ہجرت کے بعد ہی دیا ہوگا، کبھی دیا ہوگا۔ تو یہ ایھا الناس انما الاعمال بالنیات ایسی روایت آئی ہے۔ تو حضرت عمر نے ممبر پر، کہاں کے ممبر پر؟ مدینہ کے ممبر پر اس حدیث کو سنائی، گویا خطبے میں پڑھیے۔ تو امام بخاری کو سمجھو کہ یہ حدیث انہوں نے خطبۃ الکتاب میں ذکر کی، لو ہمارے خطبے کی یہی کتاب ہے، یہی حدیث ہے، جس سے ہم نے مقصد بتا دیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح سنتوں کو جمع کریں، اور ہر عمل کے پیچھے وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا دار و مدار ہے نیت پر۔ اگر صحیح نیت ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا علم پھیلے، مدرسہ ترقی کرے، اس کے لیے ہم مخلصانہ کوشش مساعدہ کریں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ تنخواہ بھی دلا رہا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا۔ لیکن مقصد ہے جائے بھاڑ میں، لڑکا پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، ہم کو پڑھا دینا ہے، اور لڑکے نے سے پوچھا نہیں کہ بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے، یا کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس کا کلیئر نہیں کر رہے ہیں، اور چل دیا اپنا تنخواہ لیا، ہم کو کیا مطلب ہے، چل رہا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، سمجھ لگے؟ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، انما الاعمال بالنیات، جی یہ تہائی اسلام ہے، اسلام کا 1/3 ہے، یہ کسوٹی ہے عمل کی، کہ اگر چاہتے ہو کہ عمل تمہارا مقبول ہو تو للہ فی اللہ، خلوص للہیت کے ساتھ عمل کرو، اور دوسری کسوٹی ہے کہ سنت رسول کے مطابق کرو، جس کو بتایا گیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کے اندر۔ اور ایک حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، اتنی زبردست حدیث، کئی محدثین نے اس کتاب کو شروع کیا، لیکن مشکات میں یہی حدیث، اور بھی جگہ پر دیکھ لیں انما الاعمال بالنیات۔ بلکہ محدثین کہتے تھے کہ اگر کوئی محدث کوئی کتاب لکھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کتاب کے آغاز میں کتاب الطہارت لکھے تو بھی یہ، کتاب العلم لکھے تو بھی یہی حدیث لائی، اتنی زبردست ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ نیت کی درستگی ہے کہ طلبہ اور اساتذہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیت کو درست کرو۔ انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر ہے نا، اور اعمال کے اندر الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، تمام اعمال سے مراد اعمال وہ جو تقرب اللہ کے لیے کی جاتے ہیں، اعمال صالحہ نیت کے ساتھ موقوف ہے، نیت پر موقوف ہے۔ کلمہ حج کا مطلب عمل نیت پر، جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد والے پر موقوف ہے۔ انما زید القائم، انما زید القائم، زید کھڑا ہی ہے، بیٹھا ہوا نہیں، زید کو آپ نے موقوف کر دیا کھڑے ہونے پر۔ انما اللہ الہ واحد، آپ نے الوہیت کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کر دیا کہ معبود صرف اللہ ہے، تو انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیت کے اوپر، یعنی اعمال کی صحت اور اس کا فساد نیت کے اوپر، اور جیسے ہی نیت ہوگی اس کے اعتبار سے ثواب اور عقاب مرتب ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر صحیح عمل ہے تو ثواب ملے گا، صحیح عمل نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں بات تو ایک ہی ہے، بات ایک نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب کہ اعمال کی صحت اور فساد، اعمال صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ موقوف ہے نیت پر، اور اعمال کی نیت کے اعتبار سے ثواب اور عقاب کیا مرتب ہوتا ہے اس کو دوسرے جملے میں بیان کیا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ اور نیت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کی نیت دل پہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل دنیا کا یا دین کا بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا۔ ہم گھر سے چلے ہیں وہی نیت ہے کہ ہم کو پڑھایا جانا ہے، آپ یہاں سے اٹھیے گا تو ہر شخص کی نیت ہے کہ کہاں جائیں گے، بلکہ علماء نے کہا کہ ایسا کوئی عمل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جس سے پہلے ارادہ دل میں نہ ہو، اگر ایسا ہو جائے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگا۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں بول سکتے۔ اچھا دیکھو اس حدیث میں الاعمال بالنیات ہے، اعمال بھی جمع ہے، نیات بھی جمع ہے، نیت کی جمع ہے، گویا ہر عمل کے لیے نیت۔ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو ہر فرد کے لیے ایک فرد ثابت ہوتا ہے، ہر عمل کے لیے نیت۔ لیکن اکثر روایتوں میں انما الاعمال بالنیہ، تو کوئی پوچھے گا میاں اعمال ہے جمع اور نیت ہے واحد، اس کی توجیہ کیسے کرو گے؟ تو کہو گے کہ نیت سے مراد ہے محل نیت۔ محل نیت، نیت کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، اور دل ہر شخص کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے عمل کتنے ہی ہوں۔ نیک عمل ہزاروں آدمی کرتا ہے لیکن دل اس کا ایک ہوتا ہے۔ تو کہے گا نیت اس لیے لائیں تو مراد وہاں پر نیت سے محل نیت ہے، قلب جہاں نیت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، جمع اور واحد کا فرق۔ اب آئیے، اب یہ جو ہم دو پوائنٹ بتایا ہے، بات شارٹ ہو رہی ہے کہ اعمال کی صحت اور فساد نیت پر موقوف ہے، اور صحت فساد کے اعتبار سے ثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے۔ یہ جو ایک علمی نقطے کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، دو حقیقت، اس کو دو مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ اچھا جیسے دیکھو ہجرت ہے، ہجرت کہتے ہیں ترک وطن، ٹھیک ہے، ترک وطن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مقصد ہے اسلام کی خاطر اپنا وطن کو ترک کرنا، کیونکہ یہاں ہم ہیں اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ، تو ہم کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے ترک وطن کرنے کے لیے۔ تو اب ایک آدمی ہجرت کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ مدینہ پہنچ کر کے دین کا کلمہ بلند کرے، دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرے، اور ایک شخص کا ارادہ یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر کے جائے یا ہندوستان چھوڑ کر کے کینیڈا جائے، دین کی نشر و اشاعت کرے۔ دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ وہاں پیسہ بہت ملتا ہے کمائی کا، ہم انجینئر ہیں وہاں زیادہ کما لیں گے، یا وہاں کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے وطن تو چھوڑا، لیکن اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، عورت سے شادی کرنا ہے، اور ایک شخص کا مقصد ہجرت سے کیا مقصد؟ دین پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بلند کرنا ہے۔ الہجرت الی اللہ و رسولہ، سمجھتے کیا؟ اور ایک شخص الہجرت الی دنیا، کام ایک ہی ہے، نیت دو ہے، ایک کی نیت الی کلمۃ اللہ ہے، ایک کی نیت دنیا داری ہے، دنیا طلبی ہے، عمل ایک ہی ہے، مگر نیت کی وجہ سے دیکھو فرق یہ پڑ رہا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت صحیح ہے، اور جس کی ہجرت صحیح ہوگی تو اس کو عظیم ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت سے قبل کے جتنے گناہ انسان کو ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، وہ سب ہجرت کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے اسلام لانے کے بعد اسلام سے قبل کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہجرت صحیحہ کا ثواب ہے۔ اور ایک آدمی دنیا کے لیے جائے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جائے، تو یہ انسان کا گھٹیا مقصد ہے۔ اسی لیے کہا گیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ کچھ لوگ کہیں گے ارے فمن کانت فہجرتہ، شرط اور جزا ایک ہے، کہے گا نہیں ایک نہیں ہے، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا وقصدا، جس کا نیت اور قصد ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے کرے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ صحیحہ ومصاب علیہا، وہ ہجرت صحیح ہے، اس کے اوپر بندوں کو ثواب ملے گا۔ نہیں ہے تو پہلا جو ہے شرطیہ جملہ وہ ہے نیت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے ثواب کے اعتبار سے، تو دونوں جملہ الگ ہو گیا۔ اور جس کی نیت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے، انتہائی گھٹیا مقصد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو پلٹایا بھی نہیں، کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ما ہاجر الیہ، جی اطاعت کے لیے، گھٹیا پن کی وجہ سے کہا اس کی ہجرت اسی طرح جس کی اس نے نیت کی، دوبارہ ذکر بھی نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ لوگ ذکر کرتے کہ کوئی عورت تھی ام قیس کر کے، اس کا کوئی عاشق تھا جو مکے میں تھا، وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بات کرتا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی جب تک کہ تم مکے سے ہجرت کر کے مدینے نہ آؤ۔ چنانچہ وہ گیا شادی کے لیے، لیکن یہ واقعہ اوتھینٹک نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ ام قیس کے مہاجر کی طرف نسبت ہے یا اس کی طرف اشارہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک مثال دیا گیا ہے کہ جیسے کہ دنیا کمانا، عورت سے شادی کرنا، یہی تو دنیا داروں کا بڑا مقصد ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا مقصد ہو، تمہاری ہجرت شرعی ہجرت نہیں ہوگی۔ لغوی ہجرت تو ہوگی کہ تم نے ترک وطن کیا، لیکن شرعی ہجرت نہیں ہوگی۔ شرعی ہجرت وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے اور دین کی دعوت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی نیت کو پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے خالص کرے، اور جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل کریں، اور وہ اس علم کو
جو ہمارے عمل میں آ جائے تو پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں. وہذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آئیے ہم بات کرتے ہیں شیخ الحدیث محمد اشفاق مدنی سلفی مدنی صاحب سے. سر استقبال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشفاق سلفی، میں ضلع دربھنگہ کے کیوٹی بلاک کے پیغمبر پور سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے 40 سالہ تدریسی اور دعوتی خدمت دارالعلوم محمدیہ سلفیہ میں رہ کر گزاری ہے یا انجام دی ہے. اس میں 5 سال بیرگنیا کے مدرسہ احمدیہ سلفیہ بیرگنیا میں دیا ہے، 35 سال دربھنگے میں احمدیہ سلفیہ میں دیا ہے. ابھی فروری میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں آج کی تاریخ سے 6 مئی 2024 سے میں نے مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھواڑا مدھوبنی کو جوائن کیا ہے. انشاءاللہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی میں یہاں حدیث صحیح بخاری کی دونوں جلدیں اور فقہ اور عقیدے کی بعض گھنٹیاں میں انشاءاللہ سنیچر سے بدھ تک یہاں پر لیا کروں گا 3 گھنٹے کے حساب سے. اور میرا یہ آج پہلا دن ہے اور میری دعا ہے کہ لڑکوں کا اللہ تعالیٰ لڑکوں کے قلوب کو دلوں کو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی طرف مائل کرے تاکہ بچے آئیں پڑھیں، ہم میرے علم سے استفادہ کریں تاکہ میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، مدرسے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں اور اللہ رب العالمین مدرسے کے مقام اور مرتبے کو بلند کرے. مدرسے نے بڑی اس کی روشن تاریخ رہی ہے، 100 سال سے زیادہ مدت کا یہ قدیم ادارہ ہے اور بڑے اچھے علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. لیکن ادھر ماضی قریب سے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، دورے حدیث کے لیے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ اساتذہ کی بہترین ٹیم موجود ہے. اب مجھ ناچیز کو بھی انہوں نے بلایا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب طلبہ اس مدرسے کا رخ کریں گے اور یہاں کے باصلاحیت اساتذہ سے اور مجھ حقیر سے بھی استفادہ کریں گے. تو میرا وشز اور میری تمنائیں نیک تمنائیں طلبہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ اور قوم کے بچوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین طلبہ کے دلوں کو، محسنین کے دلوں کو اس مدرسے کی طرف مائل کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اس میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. بخاری شریف جس کو صحیح البخاری کہتے ہیں، یہ حدیث کی جامع ترین اور صحیح ترین کتاب ہے. علماء اسلام نے کہا ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق ہے کہ روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد جو اللہ کی کتاب ہے سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. اس کے اندر کل 2602 روایتیں ہیں جن کو امام بخاری نے اپنی سند سے، متصل سند سے، کہ انہوں نے کس سے سنا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حدیث کو انہوں نے 2602 حدیثیں نقل کی ہیں جس کو تکرار کے ساتھ مسائل کی استنباط وغیرہ کے فائدے کے تحت اور دیگر فائدے کے تحت 7397 مقامات پر لائے ہیں. یہ کتاب بالکل اسلام میں انسائکلوپیڈیا ہے اور اس سے صحیح مجموعہ اسلام میں لکھا ہی نہیں گیا حدیث کا. تو اس لیے دین پر صحیح عمل کرنے کے لیے اس مجموعے کو لکھا گیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، جن کی وفات 256 ہجری کے اندر ہوئی تھی. اور یہ کتاب مشہور زمانہ کتاب ہے اور منتہی درجے کے طالب علم، آخری درجے کے طالب علم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور یہاں سے فراغت کے بعد ان کو سند فراغت ملتی ہے. ایک آخری سوال تھا، شیخ الحدیث کے استاد بہت کم ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے. حدیث کی یہ کتاب ہے اور اسی طرح کی حدیثیں ہمارے یہاں دوسری جماعت میں بلوغ المرام میں بھی ہے، تیسری جماعت میں مشکات ہے، اسی طریقے سے ترمذی، ابو داؤد، مسلم شریف ہے، اس کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ صاحب ہونا یہ چاہیے کہ صاحب آج کل ایک نیا ٹریڈیشن چل چکا ہے کہ ایک جلد کوئی پڑھاوے، 2 جلد دوسری جلد کوئی پڑھاوے، 5 سال کے بعد پھر ادلا بدلی ہو جائے، جو پہلی جلد پڑھا رہا تھا وہ دوسری پڑھاوے، جو دوسری پڑھا رہا تھا وہ پہلی پڑھائے. اس طریقے سے 2 آدمی تیار ہوتا ہے، پھر دوسرے کو لے آئیے اس کو ترقی دیجیے، جو مسلم پڑھا رہا تھا اس کو بخاری میں لے آئیے، جو ترمذی پڑھا رہا تھا اس کو 1 سال آگے بڑھائیے. تو اس طریقے سے اگر اساتذہ کی ٹیم کو منتظمہ تیار کرے گی تو الحمدللہ بخاری پڑھانے والوں کی کمی نہیں رہے گی. لیکن اب عام طریقے سے مدارس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، ولا ازکی نفسی الا اللہ. میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرتا ہوں، تعریف سب اللہ کے لیے ہے. لیکن عام حالات یہ ہے کہ صاحب جو لائق نہیں ہیں وہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں اور پھر طلبہ کی سیرابی نہیں ہوتی ہے تو طلبہ نکل جاتے ہیں ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے کی طرف. تو حقیقت یہ کہ یہ بڑی معیاری کتاب ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسا مدرس چاہیے جس کو حدیث پڑھانے کا ایک لمبا تجربہ اور نیچے سے پڑھ کر کے آیا. ہوتا یہ ہے ہم لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے مدرسے سے فارغ ہوئے سیدھے مسلم میں بیٹھ جائے، بخاری میں بیٹھ جائے. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں مدینے سے آیا تھا تو ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو بلایا ہی تھا
کہ آپ کو بخاری پڑھانا ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں 10 سال پڑھاؤں گا ابو داؤد، 10 سال پڑھاؤں گا ابو داؤد۔ یہ جو ہمارے استاد ہیں یہاں پر مولانا مدرسے کے جو استاد ہیں امام الحق مدنی صاحب، انہوں نے مجھ سے ابو داؤد پڑھی ہے، 10 سال میں نے پڑھایا ابو داؤد، اور اس کے بعد میں نے 5 سال پڑھایا مسلم، اور اس کے بعد جب مجھ کو بخاری دیا گیا تو میں کانپ گیا، مجھ کو پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب نے کہا، ہم نے کہا میں بخاری کے لائق نہیں ہوں، لیکن کہا کہ نہیں آپ کے شاگرد پڑھا رہے ہیں بخاری، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے آپ سے ابو داؤد پڑھا ہے وہ بخاری پڑھا رہے ہیں، آپ کیسے نہیں پڑھائیے گا، آپ کو لینا ہوگا۔ بلکہ بعد میں انہوں نے کہا دونوں جلد لے لیجیے، ہم نے کہا کہ دونوں جلد مجھ سے نہیں ہوگا۔ آج بھی میں نے صدر سیکریٹری صاحب کو کہا کہ دونوں جلد مت دیجیے، دوسرے ایک کو شامل کر لیجیے، لیکن نہیں، اب ان کی ضد ہے کہ دونوں جلد تم ہی پڑھاؤ، تو اس لیے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو صحیح مدرس ملنا چاہیے تاکہ طلباء کی سیرابی ہو اور طلباء اپنا مدرسہ چھوڑ کر کے دوسرے مدرسوں میں نہ جائیں۔ بخاری شریف مکمل کرنے کے لیے پوری طرح سے کتنا وقفہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 16 سال لگائے ہیں اس کی تدوین میں، لیکن 16 سال صرف اسی کام پر نہیں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں۔ 1000، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، 1080 اساتذہ سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں، 1080 اساتذہ سے، اور ان سے ڈائریکٹ 90,000 طلبہ نے بخاری پڑھی، ان سے ڈائریکٹ۔ تو 16 سال سفر و حضر کے اندر وہ اپنے حدیث کے مجموعوں کو دیکھتے رہے، حدیثوں کو چنتے رہے، ٹک لگاتے رہے، نشان کے دیکھے بہتر سے بہتر سند کیا ہوگی، صحیح سے اصح حدیث کون سی ہوگی، اس کے انتخاب میں انہوں نے 16 سال لگایا۔ اور اس کتاب کی ترتیب انہوں نے کعبہ میں مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان، کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر کے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی۔ اور دیکھ لیجئے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی استخارے کے طور پر کہ اللہ صحیح حدیث کو میں لکھوں، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ ان کی محنت، ان کی عرقریزی، اور سب سے پہلے ان کی حسن نیت کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت دی جو جہان میں کسی کتاب کو نہیں ملی۔ اب گو کہ امام بخاری دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا کارنامہ علم نافع کی شکل میں، صدقہ جاریہ کی شکل میں تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وباللہ التوفیق۔